کلام مجید کی ان آیات میں مسلمانوں کو گزری قوموں میں سے یہود اور نصارہ کا وہ مرض جو ان کے فساد کا، خرابی کا ذریعہ اور سبب بنا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا وہ مرض جو ان کی خرابی کا اور ان کے فساد کا سبب ہے، قرآن اس کو سمجھاتا ہے کہ مسلمانوں میں وہ بیماری پیدا نہ ہو، وہ فساد پیدا نہ ہو، اور وہ اس سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح احد کے میدان میں مسلمانوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، قرآن نے درمیان میں ان حالات کا ضمناً ذکر کیا، اور اس ذکر سے بھی مقصود یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں کامیاب ہوں، ان کو ناکامی نہ ہو۔ اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کو تلاش کریں، ان کے اسباب کو دور کریں۔ اپنی بیماری کے اسباب کو دور کریں گے تو وہ صحت حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہ یہود و نصارہ خاص طور پر یہ بیمار قومیں، ان میں مرض پیدا ہو گیا، اسی لیے تو اللہ نے نبوت سے اور نبوت کی رہنمائی سے ان کو محروم کر دیا پھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے۔ آپ کی نبوت سے انہوں نے فیض نہیں اٹھایا، جنہوں نے فیض اٹھایا وہ مسلمان بن گئے، اس دور کے لوگ وہ ایمان لے آئے۔ جو حال پچھلے دور میں یہود اور نصارہ کا تھا وہی آج حال مسلمانوں کا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دور میں حضور علیہ السلام، ان کی لائی ہوئی نبوت اور دین اور علم اور قرآن سے انہوں نے فیض نہ اٹھایا، برکت حاصل نہیں کی، سمجھ حاصل نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، الٹا سوالات کرتے تھے، رسول اللہ پر اعتراضات کرتے تھے، اللہ کے نبوت کے دی ہوئی نبوت کے علوم پر اعتراضات کرتے تھے۔ یہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے ان کے پیچھے مرض تھا، ان کے پیچھے بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ فاسد ہو گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، اور بیماری کا تذکرہ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں کیا۔ ان آخری 2-3 رکوع کے اندر تفصیل سے ان بیماریوں کے امراض کے اسباب اور فساد کو بیان کر کے امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ تم اس سے بچو، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ جہاں مال زیادہ ہوگا وہ بھی خراب ہوں گے، عیاش ہوں گے، بدماشیاں کریں گے، قانون پامال کریں گے، اور اسی طرح دوسروں کی گردنوں پر سوار ہوں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور جہاں مال نہیں ہوگا وہ بھی خراب ہوں گے، چوریاں کریں گے، قتل کریں گے، نفرتیں کریں گے۔ اب جہاں مال کا زیادہ ہونا یہ بھی شر ہے، یہ بھی فتنہ ہے، اور مال کا کم ہونا یا بالکل نہ ہونا یہ بھی شر اور فتنہ ہے۔ لہٰذا اس امت کا امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا اور وہ عیاشیاں کرتے ہیں، مال کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھتے، اللہ کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ مال ان پر اسباب، یہ عذاب کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح جن کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا جن کے پاس مال ہے وہ ان پر مال تقسیم کرنے کا منصوبہ کیوں نہیں بناتے؟ اب قرآن نے یہی مرض بیان فرمایا، اور تنبیہ اور توجہ کے ساتھ فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک جہاد وہ ہے قتال کا، جان لڑا دینا، ایک جہاد ہے انسان اپنا وقت لگائے، یہ جہاد بھی ہے، اس سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا جہاد بالمال بھی ہے، اپنے مال کو اللہ کی منشا پر خرچ کرنا، اپنے مال پر اللہ کا حق سمجھنا کہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرا مال نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جو اللہ چاہے گا جو اللہ کے رسول چاہیں گے ہم اپنے مال کو وہاں خرچ کریں گے
اب یہود اپنے مال پر اللہ کا حکم لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، دعویٰ رکھتے تھے ایمان کا، اور اپنے مال کو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جہاں اپنا نام نمود آتا ہے وہاں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں دین اور قوم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، اور جہاں نمود اور نمائش کی بات آتی ہے تو سارے پیسے نکل آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ دعوتوں پر، اپنی نمود اور نمائش پر کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار، اپنا پڑوسی وہ غریب ہے، اس کو روزگار پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، قوم کا پیسہ ان کے پاس ہے، قوم کا پیسہ قوم پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال کا غلط استعمال ہے۔ ہر آدمی ذاتی طور پر مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے، یا مالدار لوگ رزق حلال کمانے کے بجائے حرام طریقوں سے مال کمائیں، یا حکمران قوموں کا مال قوموں پر صحیح خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، عیاشیوں پر خرچ کریں، اپنے لوگوں پر خرچ کریں اور قوم پر خرچ نہ کریں، تو قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے۔ یہود میں یہی مرض تھا کہ وہ مال کا غلط استعمال کرتے تھے، سرمایہ کا غلط استعمال کرتے تھے، دولت کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے اسی کو آ کر مٹایا، رسول اللہ نے آ کر اسی کو مٹایا، مال کی عظمت کو ختم کیا، دین اور انسان کی عظمت کو قائم کیا۔ اب انسان کی عظمت کیا ہے؟ وہ تقویٰ کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے، تقویٰ کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں اسلام میں وہ انسان اچھا ہے۔ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں یہ تو اس کا کوئی کمال نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے اطباء میں سے ایک بڑا طبیب گزرا، بقراط تھا یا سقراط، وہ تحقیق کے لیے باہر گیا جنگلوں میں، واپس آیا تھکا ہوا، ایک راستے کے کنارے آ کر شہر سے پہلے وہ آ کر سو گیا۔ اب لیٹا ہوا ہے، کئی دنوں کا تھکا ہوا تھا، نیند زیادہ آ گئی۔ ادھر سے بادشاہ کی سواری گزری، جہاں سے بادشاہ لوگ گزرتے ہیں تو عوام کو تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا حال ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے تنگ۔ انہوں نے کہا پولیس والے آ گئے، راستہ صاف کرو، بادشاہ نے گزرنا ہے۔ آوازیں لگائیں لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب بادشاہ کی سواری آ گئی، اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے راستے میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، یہ ہٹا ہی نہیں یہاں سے۔ بادشاہ نیچے اتر آیا اور نیچے اتر کر اس کو ٹھڈا مارا اور اس کو کہنے لگا اٹھ۔ وہ اٹھ کے آنکھیں مل کے بیٹھ گیا، دیکھتا ہے حالات کو، تو اس کے پوچھتا ہے کہ تو راستے سے ہٹا نہیں، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے عمل سے تو جنگل کا درندہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا تو جنگل کا درندہ لگتا ہے، پاؤں مار رہا ہے، پاؤں سے تو ٹھوکر مار رہا ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے، حیوانوں کا کام ہے، درندوں کا کام ہے، تیرے اندر بادشاہت والی خصلت ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھتا نہیں ہے میرے پاس مال و دولت ہے؟ انہوں نے کہا یہ مال و دولت تو دوسروں کا کمایا ہوا ہے، تیری کمائی ہوئی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس فوج ہے۔ انہوں نے کہا فوج تو تیرے باہر کی چیز ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے اندر کی چیز کیا ہے؟ تیرے پاس اپنی چیز کیا ہے جس پر تو اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ میری چیز ہے؟ یہ مال تو دوسروں کا کمایا ہوا، ٹیکس لگا کر ظلم کر کے تو نے جمع کیا ہے، یہ تو دوسروں کا مال ہے۔ تیرا مال کیا ہے جو تیرے پاس رہے؟ تو مر جائے تو تیرے پاس رہے، تو زندہ رہے تو تیرے پاس رہے، تو دنیا میں رہے تو تیرے پاس رہے، تو دنیا سے چلا جائے تو تیرے پاس رہے۔ وہ مال تیرا کدھر ہے؟ وہ تیری چیز ہے، وہ کہاں ہے تیرے پاس؟ وہ تو تیری چیزیں نہیں ہے کہ تو باہر والی چیزوں پر تو اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے۔ یہ تو غلط ہے۔ اپنے عمل سے درندہ لگتا ہے یا بے وقوف لگتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو اپنی قرار دیتا ہے۔ اپنا مال بتا، تیرے پاس کیا مال ہے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں انسان کا اپنا مال انسانیت، تقویٰ اور اخلاق ہیں۔ یہ مال کو استعمال کرتا ہے، چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، یہ کس بنیاد پر رکھتا ہے؟ کس ذہن اور ایمان کی بنیاد پر یہ سارے عمل کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر
یہ مال کو استعمال کرتا ہے، مال کو اللہ کے حکم کے تابع لا کر استعمال کرتا ہے، یہ مال کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ مال کو ضرورتوں پر خرچ کر دیتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، دین پر خرچ کرتا ہے، مال کو ترجیح نہیں دیتا، یہ رشتے کو ترجیح دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اب یہ مال کا یہ استعمال اس کے لیے سخاوت کا خلق بن گیا، یہ سخی بن کر فرمایا السخاء خلق اللہ الاعظم، سخاوت اللہ کے سب سے بڑے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت ہر چیز مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، پانی بھی، ہوائیں بھی، مال بھی، دولت بھی، درخت بھی، پھل بھی، انعامات بھی، غلے اور اناج بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے۔ جو بند کرتا ہے، بخل کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت تو نہیں ہے، بخل کرنا، مال کو جمع کرنا، مال کو جمع کر کر کے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنا، اللہ کی مخلوق کو ضرورت و مال کو خرچ نہ کرے، یہ بخل، یہ انسان کی طبعی ہے۔ فرمایا یہود کا مرض کیا تھا؟ یہ بخیل بن گئے۔ اب رسول اللہ نے صحابہ کا علاج کیا کیا؟ بخل سے نکال دیا۔ ہر آدمی مال خرچ کرتا ہے، اعلان ہوتا ہے تو مال کے ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد نبوی میں۔ کوئی غریب یتیم نظر آتا ہے، ہر صحابی دوڑتا ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں لے آؤں، میں اس پر خرچہ کروں۔ آج ہم کسی کو غریب دیکھتے ہیں، رشتہ دار کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بتا دو گھر میں نہیں ہے۔ غریب رشتہ دار ملنے کے لیے آئے اور امیر ملنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ اب فریج سے فلاں چیز بھی نکال کے لے کر آؤ، فلاں چیز بھی نکال کے لے کر آؤ، بازار سے فلاں چیز بھی نکال کے لے کر آؤ۔ تو اس کی نگاہ میں رشتے کی عزت نہیں ہے، مال کی عزت ہے، اس کی کوٹھی کی عزت ہے۔ تو جس انسان کے اندر انسان کی عزت نہ ہو، مال و دولت کی عزت ہو، قرآن کہتا ہے یہ یہود کا مرض ہے، یہ سرمایہ کا مرض ہے، یہ دنیا کی محبت کا مرض ہے، اس میں ہر گناہ آئے گا۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت، سرمایہ کی محبت، یہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ آج امریکہ اور یورپ کا جو نظام ہے یہ مال کا، سرمایہ کا نظام ہے۔ اب دیکھو مال و دولت، عرب کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے پورا عراق امریکہ نے تباہ کر دیا، لیبیا کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے پورا لیبیا اجاڑ دیا، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک شہر کے تیل کے کنویں، امریکی وزیر خارجہ کرنل قذافی صدر لیبیا کو کہتا ہے یہ ہمارے حوالے کر دو، سارے لیبیا پر عیاشی کرو۔ اس نے کہا 70-80 سال میری عمر ہو گئی، تم کہتے پورا شہر تمہارے حوالے کر دوں، میں لیبیا کی زمین کی ایک مٹھی مٹی بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے پھر اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا انجام کیا ہے؟ 80 سال عمر گزار چکا ہوں، اب زندگی کا آخری مرحلہ ہے، اپنی قوم کو عزت دے کر، اپنی قوم کی مٹی کی حفاظت کر کے میں دنیا سے کیوں نہ جاؤں۔ اب وہاں اس نے مال و دولت، وہاں جو لیبیا کی دولت تھی قوم پر خرچ کی۔ اب ہر آدمی کا بینک میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، قوم کے خزانے سے جو چیز بچ جاتی ہے وہ ہر آدمی کے خزانے میں جمع ہوتی تھی، آج امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے خزانوں میں جمع ہوتی ہے۔ ایسے نائل حکمران آ گئے، قوم کی دولت قوم پر خرچ ہونے کے بجائے وہ ظالموں پر خرچ ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ دولت قوم کی ہے اور اس پر قبضہ کس کا؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ان بدماش ملکوں کی کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ اب تیل پر ان کا قبضہ ہے، کنووں پر ان کا قبضہ ہے، معدنیات پر ان کا قبضہ ہے۔ کوئی ملک، غریب ملک، وہاں سے تیل نہیں نکال سکتا ان کی مرضی، اجازت کے بغیر۔ چیز ہماری ہے، زمین ہماری ہے، تیل ہمارا ہے، کہتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ اب ہمارے یہاں غلام زین، قرآن کہتا ہے یہی سب سے بڑا مرض تھا یہود کا، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور دولت کو ترجیح دی، قوموں پر اور لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر دولت کو خرچ نہ کیا، بخل کیا اور انہوں نے جمع کیا دولت کو، یہی ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ تو قرآن کہتا ہے تنبیہ کے طور پر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، مت خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا، انہوں نے مال کو جمع کیا، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو مال دیا، اپنا فضل دیا، یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ قرآن جب فضل کا لفظ استعمال کرتا ہے اس سے دنیا کی مال و دولت، نعمتیں مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہیں دی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے کمائی ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں نے دی ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے یہ میرا کمال ہے وہ غلط کہتا ہے،
یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا مال پر اللہ کا حق ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اس مال کو خرچ کرو۔ بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دی، دنیا دی، یہ اس میں بخل کرتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اپنے غریب پر، یتیم پر، کمزور پر، دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہوا خیر اللہم، یہ مال جمع کرنا، بخل کرنا، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ غریبوں سے، دین سے، مخلوق سے مال کو بچا کے رکھنا یہی ان کے لیے شر ہے۔ قیامت کے دن یہ بد اخلاقی بن کر یہ ان کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مال جو بخل کر کے جمع کر کے رکھا تھا، خرچ نہیں کیا تھا، یہ توق بنا کر، یہ گلے کا ہار بنا کر، اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مسل لہ شجاعا اقرع، یہ مال اس کے لیے ایک بڑا اژدہا اور سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اس کو ڈنگ لگائے گا، ماتھے پر، چہرے پر، اس کے جسم پر ڈنگ لگائے گا۔ یہ اس مال کو، اس سانپ کو نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ اس مال کو، سانپ کو زبان دیں گے، وہ اس سے بات کرے گا، اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، مجھے اب دور کرتا ہے، میں تیرا وہ مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اب قیامت کے دن توق بنا کر ان کا مال بخل کی شکل میں، بخل کو توق بنا کر سانپ کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب قیامت کے دن وہ مال کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے گلے میں یہ مال پڑا ہوا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو واعظ کرنے کے لیے گئے، وہاں پہنچے تو ایک خاتون کے ہاتھ میں زیور نظر آیا، تو آپ نے پوچھا سواران من ذہب ام سواران من نار، یہ سونے کے کنگن ہیں یا جہنم کی آگ کے کنگن ہیں؟ اس عورت نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مسئلہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، رہنمائی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سواران من ذہب ام سواران من نار، یہ تیرے کنگن سونے کے ہیں یا تیرے کنگن آگ کی، جہنم کی آگ کے ہیں؟ یہ کون سے کنگن ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ سمجھائیں، مجھے سمجھ آ جائے۔ فرمایا اس مال کا حق ادا کیا، اس مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اس مال پر اللہ کا حکم نافذ کیا ہے، تو یہ پھر سونے کا کنگن ہے، تیرے لیے استعمال جائز ہے۔ اور اگر حق نہیں ادا کیا تو یہ مال، یہ تیرا زیور سواران من النار، یہ جہنم کی آگ کا زیور ہے، یہ زیور تپایا جائے گا، اور یہ مال تمہارے لیے قیامت کے دن یہ عذاب کی شکل میں یہی عمل آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو دنیا میں انسان مال کو اپنا مال کہتے ہیں، یہ مال اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ کون آدمی دنیا سے اپنے مال ساتھ لے کر گیا؟ کوٹھیاں لے کر گیا، زمین لے کر گیا، پیسے لے کر گیا، کپڑے لے کر گیا، چیزیں لے کر گیا، کون ساتھ لے کر گیا؟ ہر آدمی پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اور پیچھے چھوڑ کر گیا تو پیچھے وراثت کس کی ہے؟ فرمایا اللہ وارث ہے ہر چیز کا۔ تو معلوم ہوا ہر چیز اصل میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب چیزوں کی، زمین و آسمان کی، ہر چیز کی وراثت اللہ کی ہے۔ آج دنیا کے مالدار، دنیا کے حکمران، دنیا کے ظالم دنیا کی چیزوں پر قبضہ کر کے قوموں کو غلام بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیزیں ہماری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ چیزیں عوام کی ہیں، یہ میری ہیں، یہ میری مخلوق کے لیے استعمال ہوں گی، تم ان پر قبضہ کرو گے تو ہم تمہیں مجرم قرار دیں گے۔ جو اللہ کی دولت پر، دوسروں کی چیز پر قبضہ کر لے وہ مجرم ہوتا ہے۔ یہ زمین، یہ کائنات، یہ آسمان، اس کے درمیان کی سب نعمتیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے تو دی ہیں۔ جو استعمال کرے گا اللہ کا حکم سمجھ کر وہ نیک بنے گا، جو ان پر قبضہ کرے گا اور دوسروں کو محروم کرے گا، یہ دنیا میں دولت اور مال اور دنیا کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ مجرم بنے گا۔ فرعون کا جرم کیا تھا؟
قارون کا جرم کیا تھا؟ نمرود کا جرم کیا تھا؟ یہ بڑے بڑے سرداروں کا جرم کیا تھا؟ یہ دولت کا غلط استعمال تھا۔ یہ اللہ کی مخلوق اور قوم پر، دین پر مال نہیں خرچ کرتے تھے، یہ اپنا مال سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے نہیں یہ مال میرا ہے، تم اپنا سمجھو گے تم مجرم بن جاؤ، تم یہ میرا مال ہے، تم استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد تمہاری ضرورت ختم، تم اب اس کو اللہ کے مخلوق کی ضرورتوں پر استعمال کرو، دین پر استعمال کرو، یہ تمہارا اجر بنے گا، نیکی بنے گی، قیامت کے دن تمہارے اخلاق بنے گے، سخاوت بنے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی وراثت اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اس لیے قرآن نے بتایا دولت اور سرمایہ کی محبت اور اس کا غلط استعمال یہ قوموں کا جرم اور مرض ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اگلا مرض پیدا ہوتا ہے امپیریلزم کا، سرمایہ کے بعد اگلا مرض امپیریلزم کا۔ یہ دو مرض قوموں کو، کہ قوموں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، ان کو جکڑ لینا اپنی رائے پر، پھر یہ اگلا مرض پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان بنتے ہیں، طاغوت بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دو مرض تھے، جس معاشرے میں بھی تباہی آئی وہ دولت کو محبت سمجھ کر اور اس کو غلط استعمال کرتے تھے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کو غلط طور پر ان کو وہ رشتوں کو قائم کرتے تھے، غلط استعمال کرتے تھے، تو فرمایا یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، اور قیامت کے دن ہر کام پر تم سے پوچھے گا اور سزا دے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سزا سے بچنے کی، نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا، بما آتا، جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، اس مال و دولت میں، ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ بخل کرنا برا ہے ان کے حق میں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عن قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے بخل کو ان کو گلوں میں قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔